بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دفاع صحابہ سیریز کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالیٰ سے کچھ سوالات کر رہے ہیں۔ پہلا سوال شیخ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کاتب وحی تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وحی لکھنے کے لیے مامور کیا تھا یا محض وہ منشی تھے، بعض خط و کتابت ہی لکھتے تھے؟ اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کتابت وحی پر مامور تھے۔ آپ کو کاتبین وحی میں شامل اور شریک ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ وہ آپ کو سعادت کیسے ملی؟ آپ کے والد گرامی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی، وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ، آپ معاویہ کو اپنا کاتب مقرر کر لیں، وہ آپ کے لیے وحی لکھا کریں گے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی مصداق زبان نے نعم ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے آپ کو کتابت وحی کے منصب پر فیض کر دیا۔ یہ وہ سعادت ہے اور یہ وہ عظمت ہے، یہ وہ قدر و منزلت ہے سیدنا معاویہ کے لیے، قیامت تک اہل سنہ والجماعہ اہل حق اس کو تسلیم کرتے رہیں گے۔ ہر دور کے اہل سنت کا آپ کی اس عظمت و فضیلت پر اتفاق رہا ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے مفسر، محدث اور مورخ اسلام ہیں، فرماتے ہیں وَتَوْلِيَتُهُ مُعَاوِيَةَ مَنْصِبَ الْكِتَابَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَهَذَا قَدْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ النَّاسِ كَاتِبَةً کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدنا معاویہ کو کتابت وحی پر مامور کرنا اور یہ کتابت وحی کا منصب عطا کرنا، یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فضیلت ہے جس پر سارے کے سارے مسلمان اہل السنہ والجماعہ اہل حق متفق ہیں۔ یہ البدایہ والنہایہ میں آپ سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آپ کی یہ فضیلت اتفاقی ہے۔ اہل السنہ والجماعت میں دو مسلمان بھی اس میں اختلاف نہیں کرتے کہ معاویہ کاتب وحی ہیں یا نہیں ہیں۔ سارے کے سارے مسلمان آپ کو کاتب وحی مانتے ہیں، کوئی ایک مسلمان بھی آپ کے کاتب وحی ہونے کا منکر نہیں ہے۔ جتنے بھی ائمہ اہل سنت ہیں، جتنے ہمارے اسلاف ہیں، جتنے ائمہ دین ہیں، جتنے ائمہ اسلام ہیں، وہ سارے کے سارے سیدنا معاویہ کی اس عظمت کو تسلیم کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ وہ اللہ کا دین لکھا کرتے تھے، وہ قرآن کریم لکھا کرتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات و ارشادات لکھا کرتے تھے۔ بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جو امام ابو بکر الخلال رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ میں ذکر کیا ہے۔ امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ابو الحارث احمد بن محمد الصائغ کہتے ہیں کہ ہم نے امام صاحب کو ایک رکہ لکھا۔ امام صاحب سے ہم نے پوچھا اس انسان کے بارے میں جو کہتا ہے لا اقول ان معاویہ کاتب الوحی، میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی نہیں مانتا، ولا اقول انہ خال المومنین، میں آپ کو مومنوں کا خالو بھی نہیں تسلیم کرتا، فانہ اخذها فی السیف اسبا، معاویہ نے حکومت، بادشاہت اور سلطنت تلوار کے زور پر غصب کی تھی۔
امام ابو عبداللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ھذا قول سوء ردی، یہ برا قول ردی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتبین وحی میں سے نہیں ہے، آپ وحی نہیں لکھتے تھے، یہ وہ قول ہے جو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے لائق ہے۔ یہ برے لوگوں سے صادر ہوا ہے، یہ ناانصاف لوگوں سے، ظالموں سے، جاہلوں سے صادر ہوا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یجانبون ہؤلاء القوم، ایسے لوگوں سے تجانب اختیار کیا جائے، ان سے دوری اختیار کیا جائے جو اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی نہیں ہے، آپ مومنوں کے ماموں نہیں ہیں، آپ ظالم تھے، آپ نے سلطنت بادشاہ جو ہے وہ غصب کر لی تھی۔ فرمایا کہ ایسی بات کرنے والے لوگ اس اہل نہیں ہے کہ ان کے پاس بیٹھا جائے، ان سے علیحدگی اختیار کرنا ہوگی۔ ولا یجالسون، ان کے پاس نہیں بیٹھا جائے گا، ان کی مجلسوں میں نہیں جایا جائے، ان کے درس و تدریس کی محفلوں میں شرکت نہ کی جائے۔ وَنُبَيِّنُ أَمْرَهُمْ لِلنَّاسِ، ہم لوگوں کو ان کی گمراہی اور ضلالت اور ان کا یہ برا قول بتائیں گے کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی نہیں مانتے۔ یہ بہت بڑی ظلم کی بات، ناانصافی اور جہالت کی بات ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کاتب وحی نہیں تھے۔ بلکہ ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث الی معاویہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سیدنا معاویہ کی طرف بھیجا، یکتب لہ، وہ آپ کے لیے وحی لکھا کرتے تھے۔ مسند طیالسی کی یہ روایت ہے، 28,2859 روایت ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَأَصَحُّ فِي فَضْلِ مُعَاوِيَةَ حدیث ابی جمرۃ عن ابن عباس انہ کان کاتب الوحی منذ اسلم۔ سیدنا معاویہ کی فضیلت میں صحیح ترین حدیث جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بیان کرتا ہے، جب سے آپ نے اسلام قبول کیا تب سے آپ نے وحی لکھنا شروع کر دی۔ یعنی ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا معاویہ کا کاتب وحی ہونا آپ کے لیے باعث فضیلت و عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو آپ کے سامنے بیٹھ کر وحی لکھنے کے حوالے سے سعادت نصیب فرما دی۔ مطلب یہ ہوا کہ سیدنا معاویہ اللہ کے ہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں امین تھے، آپ کی دیانت مسلمانوں کے ہاں بھی مسلم تھی، تبھی اتنے اہم معاملے پر، اتنے بافضیلت سلسلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فیض کیا تھا۔ بڑی شرف و عزت کی بات ہے جو لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے کاتب وحی ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ لائیں قرآن سے کوئی دلیل، حدیث سے دلیل لائیں، ائمہ مسلمین میں سے ایک مسلمان امام کا کوئی قول پیش کر دیں، اس کی سند صحیح ہو، قیامت آ سکتی ہے ان کو عمر نوح مل جائے، یہ ایک قول بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ لیکن جو عظمت ثابت ہے سیدنا معاویہ کی صحیح احادیث سے، صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین کے اقوال سے اور اہل سنت کے اتفاق سے، اس کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اس کا یہ اقدام کہاں تک درست اور صحیح ہے۔ یہ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی اتفاقی فضیلت ہے۔ تمام کے تمام ائمہ اہل سنت اس پر متفق ہیں، جس طرح کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا قَدْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ النَّاسِ كَاتِبَةٌ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کاتب وحی ہونا تمام کے تمام ائمہ اہل سنت کے ہاں متفقن علیہ آپ کی فضیلت شمار ہوتی ہے۔ یعنی اس فضیلت پر اتفاق ہو گیا ہے، سارے کے سارے مومن مسلمان آپ کو کاتب وحی مانتے ہیں۔ اور جلیل القدر صحابی سیدنا
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ يَكْتَبُ الْوَحْيَ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاویہ وحی لکھا کرتے تھے۔ یہ صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ہے۔ اسی طرح تبع تابعی شیخ الاسلام معافی بن عمران، جن کی وفات 185 یا 186 ہجری میں ہوتی ہے، تاریخ بغداد کے اندر، تاریخ ابن عساکر کے اندر اور البدایہ والنہایہ ابن کثیر کے اندر صحیح سند سے ثابت ہے۔ آپ فرماتے ہیں معاویہ صاحبہ آپ کے صحابی ہونے کا شرف رکھتے ہیں، وَقَاتِبُهُ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب ہیں، وَأَمِينُهُ عَلَى وَحْيِ اللَّهِ اللہ کی وحی پر آپ کو امین جانا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ معاویہ جو ہیں وہ میرے لیے وحی لکھا کرتے تھے، اللہ رب العالمین اپنا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرماتے، آپ پر وحی اترتی اور معاویہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ جیسے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مومنوں کا اتفاق اس پر ذکر کر دیا، اور حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ کومنٹس دیے ہیں کہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ علامہ مقریزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے امتاع الاسماء، 9ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 334 ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ 4 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے پر مامور تھے، ہمہ وقت آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ وحی لکھا کرتے تھے۔ ان میں سے سیدنا عثمان بن عفان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید بن ثابت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا ابی بن کعب ہیں۔ لکھتے ہیں فَإِن لَمْ يَحْضُرْ أَحَدٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ كَتَبَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْكُتَّابِ وَهُمْ معاویہ بن ابی سفیان، خالد بن سعید، ابان بن سعید، علا بن حضرمی، آگے نام ذکر کرتے ہیں۔ 4 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر وحی لکھا کرتے تھے۔ اگر ان 4 میں سے کوئی بھی حاضر نہ ہوتا تو کوئی بھی کاتبین وحی سے بلا لیا جاتا۔ ان میں سے پہلا نام علامہ مقریزی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا معاویہ کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہر دور میں، ہر دور کے ائمہ نے کاتب وحی کہا ہے۔ کسی ایک امام نے بھی آپ کے کاتب وحی ہونے کا انکار نہیں کیا۔ ہاں شیعوں اور رافضیوں نے کیا ہے، وہ مسلمانوں کو یہ الزام درتے رہے ہیں کہ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کاتب وحی کہتے ہیں، آپ نے ان کا نام کاتب وحی رکھ دیا ہے، وہ تو رسائل لکھتے تھے، دعوتی پیغامات وغیرہ وہ لکھا کرتے تھے۔ یہ تو رافضیوں کا الزام ہے، وہ تو سیدنا معاویہ کے ایمان اسلام کے منکر ہے۔ ان کی اس عظمت کو وہ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ان کو سیدنا معاویہ کی عظمت کیسے ہضم ہو سکتی ہے؟ وہ تو سیدنا ابو بکر صدیق کے ایمان کے منکر ہیں، سیدنا عمر کے ایمان کے منکر ہیں، سیدنا عثمان بن عفان کے ایمان کے منکر ہیں۔ ان کے منصب کو، ان کی منقبت و فضیلت کو کیسے مان سکتے ہیں جب ایمان کا منصب ان کا نہیں مانتے، ایمان کی فضیلت نہیں مانتے؟ تو امام اجوری رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر محمد بن حسین الاجوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی وفات 360 ہجری میں ہوتی ہے۔ آپ نے سیدنا معاویہ کی 7 فضیلتیں بیان کی ہیں اپنی کتاب الشریعہ کے اندر۔ اہل سنت کے عقیدے پر مشتمل کتاب ہے الشریعہ۔ اس کے اندر لکھا ہے پہلی فضیلت یہ ہے کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی وحی اللہ عز وجل وهو القرآن بامر اللہ۔ اب یہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، وہ تو رسائل لکھتے تھے اور دعوتی پیغامات لکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عربوں کے مابین جو معاملات طے ہوتے تھے وہ لکھتے تھے، وہی نہیں لکھتے تھے۔ آپ نے وہی کہاں لکھی ہے؟ جبکہ اہل سنت والجماعت سارے کے سارے کہتے ہیں، ان کا اتفاق ہے کہ یہ معاویہ کی فضیلت ہے اور یہ اجماعی فضیلت ہے آپ کا کاتب وحی ہونا۔ جس طرح سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے لیے فضیلت ہے، دیگر کاتبین وحی کے لیے وحی لکھنے اور کتابت وحی پر ان کو مامور ہونا ان کے لیے باعث فضیلت و سعادت ہے، ایسی ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی باعث فضیلت ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر دور کے ائمہ نے، جب حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے المنتظم کے اندر آپ کو کاتب وحی لکھا ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے وصاحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکاتب لہ،
آپ کو نبی پاک کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے اور آپ کو کتابت وحی کے شرف پر فائز کیا گیا۔ اس طرح حافظ ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب التوضیح کے اندر آپ کو کاتب وحی لکھا ہے۔ علامہ عینی حنفی نے بھی آپ کو عمدۃ القاری کے اندر کاتب وحی لکھا ہے۔ حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے بھی آپ کو کاتب وحی لکھا ہے۔ الغرض ہر دور کے مسلمان، حتیٰ کہ ابو منصور معمر بن احمد اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کاتب وحی لکھا ہے، اور بھی ائمہ نے اپنی کتابوں کے اندر آپ کے شرف کو، آپ کی سعادت کو، آپ کے اس منصب کو ذکر کیا ہے کہ آپ اللہ کے اذن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے ساتھ آپ کاتب وحی مقرر ہوئے تھے، اور آپ اللہ کا دین لکھتے ہیں۔ صرف اور صرف علامہ المدائنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات ثابت ہے، وہ کہتے ہیں وَمُعَاوِيَةُ كَاتِبًا فِي مَا بَيْنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَيْنَ الْعَرْبِ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے درمیان جو معاملات طے ہوتے تھے ان کو لکھا کرتے تھے۔ سیر اعلام نبلاء کے اندر تیسری جلد صفحہ 123 ہے، اس میں یہ قول مدائنی کا موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ مدائنی کے بارے میں علامہ امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث میں یہ حجت نہیں تھے، اگرچہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام یحیی بن معین کی توثیق ان کے حوالے سے ذکر کر دی ہے۔ بہرحال حدیث کے معاملے میں ان کی بات جو بھی ہو، یہ ایک ان کا قول ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قول ہے یہ بے دلیل قول ہے۔ ہم کسی کی بات بغیر دلیل کے کیسے مان لیں؟ دلیل کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف رسائل لکھا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے درمیان طے ہونے والے معاملات لکھا کرتے تھے۔ اگر دلیل مل جائے تو سر آنکھوں پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کاتب وحی ہونے کی نفی نہیں ہو جاتی کہ آپ کاتب وحی نہیں تھے، آپ وحی کی بھی کتابت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عربوں کے درمیان طے پائے جانے والے معاملات جو ہے وہ بھی لکھ دیا کرتے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیارا اور لطیف اشارہ دیا ہے۔ یہ قول ذکر کرنے کے بعد نیچے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ ہی ایک بات کر دی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ۔ حافظ ذہبی بتانا چاہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی وحی کی کتابت کرتے تھے، وحی لکھا کرتے تھے۔ یہ علامہ مدائنی کا جو قول ہے یہ مرجوع اور امت کا اجماع اور اتفاق جو ہے وہ راجح ہے، ان کا یہ قول شاذ ہو جائے گا۔ ایک اور قول ہے تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موضح اوہام الجمع والتفریق دوسری جلد صفحہ 99 ہے، اور جز ابی عبداللہ العطار ہے، اس کے اندر ہے کہ کانا معاویہ یکتب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک مبہم سا قول ہے اور اس کی سند بھی ضعیف ہے کہ سلیمان بن مہران العامش اس میں مدلس ہیں، دونوں سندوں میں انہوں نے سماع کی تصریح نہیں کی، ان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ جب ثقہ مدلس بخاری مسلم کے علاوہ ان کے ساتھ حدیث بیان کرے اور سماع کی تصریح نہ کرے یا اس کا کوئی ثقہ مطابق نہ ہو تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تو اصول محدثین کے مطابق عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول جو ہے یہ ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول صحیح سند کے ساتھ آتا ہے، جس میں فرماتے ہیں وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، اور اہل سنت الجماعت نے اس قول کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔ کسی ایک ثقہ امام اور محدث نے بھی اس قول کا انکار نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں آپ کاتب وحی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اذن کے ساتھ آپ کو کتابت وحی کے منصب پر فائز کیا تھا۔ اگر کوئی ظالم اس کا انکار کر دے کہ نہیں جی آپ تو کتابت وحی کے منصب پر نہیں تھے بلکہ آپ محض ایک منشی اور سفارشی بھرتی تھے، یہ اس کی ایک بکواس ہے جو اہل سنت رد کر دیتے ہیں۔ باقی انکار کر دینا اس کا کہ آپ کتابت وحی نہیں کرتے تھے، تو امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی آپ نے سماعت فرما لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ھذا قول سوء ردی، یہ ردی اور برا قول ہے، ظاہر برے لوگوں سے یہ صادر ہوا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس فضیلت کا انکار کرنا
یہ بہت زیادتی کی بات ہے۔